السلام علیکم میرے دوستو۔ اسلام میں ایسے ایسے بہادر گزرے ہیں کہ جن کے نام پر آج 1445 برس کے بعد بھی مسلمانوں کو فخر ہے اور کافروں کے دلوں کے اندر خوف اور ڈر ہے۔ ایسے ہی ایک بہادر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا قصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خاطر سب سے پہلے تلوار سوتنے والے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک دن دوپہر کو آرام کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے یہ آواز سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ترنت چونتی ہوئی ننگی تلوار لے کر باہر نکلے۔ یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو بالکل آمنے سامنے آ کر ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، زبیر تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ انہوں نے عرض کیا، میرا یہ ارادہ تھا کہ میں آنکھ بند کر کے مکہ والوں پر ٹوٹ پڑوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ انہی کے بارے میں اصلی شاعر نے یہ شعر کہے ہیں، حضرت زبیر مرتضیٰ سردار کی تلوار ہی وہ تلوار ہے جو اللہ کے خاطر غصہ کرنے میں سب سے پہلی سونتی گئی ہے۔ یہ دینی غیرت ہے جو ان کے زیادہ بہادر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوئی ہے، اور کبھی زیادہ سننے والا کئی قسم کی بہادریوں کو جمع کر ہی لیا کرتا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد یہ شیطانی آواز سنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 12 سال تھی۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنی تلوار سونت لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج میں گلیوں میں بھاگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کے اوپری حصے میں تھے۔ یہ وہاں تلوار ہاتھ میں لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، میں نے یہ بات سنی کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیا کرنے گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو گرفتار کرنے والوں کو اپنی اس تلوار سے مارنے گیا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اور آپ کی تلوار کے لیے دعا فرمائی اور ان سے فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ۔ یہ سب سے پہلی تلوار ہے جو اللہ کے راستہ میں سونتی گئی تھی۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ احد کی لڑائی کے دن طلحہ بن ابی طلحہ ابدری مشرکوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اپنے مقابلے پر میدان میں نکلنے کی دعوت دی، چنانچہ لوگ ایک بار تو اس کے ڈر کی وجہ سے رک گئے۔ اس کے مقابلے کے لیے جانے پر کسی نے ہمت نہ کی۔ پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور چھلانگ لگا کر اس کے اونٹ پر اس کے ساتھ جا بیٹھے اور اونٹ پر ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زبیر نے طلحہ کو اوپر سے نیچے زمین پر پھینک کر اسے اپنی تلوار سے ذبح کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی جانثار ہوا کرتا ہے۔ میرے حواری زبیر ہیں، اور فرمایا میں نے دیکھا تھا کہ لوگ اس کے مقابلے میں جانے سے رک گئے تھے، اس وجہ سے اگر یہ زبیر اس کے مقابلے میں نہ جاتے تو میں خود جاتا۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی نے غزوہ خندق کے دن دشمن کی صف سے باہر نکل کر مسلمانوں کو اپنے مقابلے کے لیے نکلنے کی دعوت دی، چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نکلے اور اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کی وجہ سے ان کی تلوار میں دندانے پڑ گئے اور وہ واپس آتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے، میں ایسا آدمی ہوں کہ دشمن سے اپنی بھی حفاظت کرتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مشرک ہتھیار لگائے ہوئے آیا اور ایک اونچی جگہ چڑھ کر کہنے لگا کہ میرے مقابلے کے لیے کون آئے گا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے ایک آدمی سے کہا کیا تم اس کے مقابلے کے لیے جاؤ گے؟ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی منشا ہو تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جھانک کر دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے فرمایا میری پھوپھی صافیہ کے بیٹے تم مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف چل پڑے اور جا کر اس کے برابر کھڑے ہو گئے۔ پھر دونوں ایک دوسرے پر تلوار کے وار کرنے لگے۔ پھر دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ پھر دونوں نیچے کو لڑکنے لگے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی گڑھے میں پہلے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی۔ چنانچہ وہ کافر گڑھے میں پہلے گرا۔ پھر حضرت زبیر اس کے سینے پر جا گرے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعے میں رکھا گیا اور میرے ساتھ عمر بن ابی سلمہ بھی تھے۔ یہ دونوں بچے تھے۔ وہ میرے سامنے جھک کر کھڑے ہو جاتے اور میں ان کی کمر پر چڑھ کر قلعے کے باہر لڑائی کا منظر دیکھنے لگ جاتا۔ چنانچہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ کبھی یہاں حملہ کرتے اور کبھی وہاں۔ جو چیز بھی ان کے سامنے آتی وہ لپک کر اس کی طرف جاتے۔ شام کو جب وہ ہمارے پاس قلعے میں آئے تو میں نے کہا اے ابا جان آج آپ جو کچھ کرتے رہے ہیں میں اسے دیکھتا رہا۔ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے کیا تم نے مجھے دیکھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے غزوہ یرموک کے دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیا تم کافروں پر حملہ نہیں کرتے ہو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ حملہ کریں؟ حضرت زبیر نے کہا اگر میں نے حملہ کیا تو تم اپنی بات پوری نہیں کر سکو گے اور میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں پر اس زور سے حملہ کیا کہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے اور صحابہ میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر وہ اسی طرح دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے واپس آئے تو کافروں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر ان کے کندھے پر تلوار سے 2 وار ایسے کیے جو ان کو بدر کی لڑائی والے زخم کے دائیں بائیں لگے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور ان زخموں کے نشانوں میں انگلیاں دے کر کھیلا کرتا تھا، اور یرموک کی لڑائی کے اس دن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی عمر اس وقت 10 سال تھی، اور حضرت زبیر نے ان کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے ایک آدمی کے سپرد کر دیا تھا۔ بدایہ میں اس جیسی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دوبارہ وہی درخواست لے کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے وہی کارنامہ کر دکھایا جو پہلے کر دکھایا تھا۔ تو میرے بھائیوں ایسے کارنامے تو ہمارے صحاباؤں نے کئی کیے، اور ایسے واقعات کو سننے کے لیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔